نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج ہم نے واقعہ معراج پر بات کرنی ہے۔ تو واقعہ معراج سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ آپ کو دیدار خواب میں ہوا ہے، معراج خواب میں ہوا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوا، جو کہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک کی جو آیا مبارکہ ہے نا، وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ راتوں رات اپنے بندے عبادتگار بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ آپ کو مسجد جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج میں جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا، بالکل غلط کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلائی اسی لیے تھا، دیدار ہوا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا تو جس سے ان کے سامنے مغرب و مشرق کے سارے علم ان کے سامنے آ گئے، ساری باتیں انہیں معلوم ہو گئی۔ تو آپ واقعہ معراج کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو ہاں، حضرت امام احمد بن حنبل نے قسم اٹھائی کہ قسم میں ہے مجھے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ انہوں نے اتنی بار کہا کہ ان کی سانس پھوٹ گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہی قول ہے، ان کو دیدار ہوا۔ میرا بھی یہ تحقیق ہے کہ ان کو دیدار ہوا ہے، اللہ پاک نے بلایا تو اسی لیے تھا۔ اگر اللہ پاک شہداء کو اپنا دیدار کرا سکتا ہے بوقت شہادت، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ خاتم النبیین تھے، جن کی وجہ سے شہادت ملتی ہے، جن کی وجہ سے ان کو رتبے ملے ہوئے ہیں، تو انہیں کیسے نہ دیدار ہوا ہے۔ اب ہم واقعہ معراج کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو راتوں رات اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ براق جو ہے نا برق کی جمع ہے، انتہائی تیز رفتار جو ہے نا جانور ہے، اس کا جو ہے نا سارو خاتون کا ہے اور داڑ گھوڑے کا، اس پر آپ کو بٹھا کر جبرائیل علیہ السلام لے گئے۔ پہلے وہاں آپ آئے مسجد اقصیٰ میں، وہاں تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک نے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا ہوا تھا روحانی طور پر، تو وہاں آپ نے امامت کرائی ہے۔ تو وہاں سے آپ جو ہے اوپر تشریف لے گئے ہیں، وہاں جنت دوزخ دیکھے ہیں، اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مشورے بھی ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے، اور جو ہے نا گناہ گار لوگوں کی کیفیت دیکھی ہے، اور نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ واپس بھی تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا روم کے بادشاہ کے پاس، تو اس نے بہت سارے سوال کیے۔ تو وہاں ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ان کا پیغمبر کہتا ہے کہ وہ راتوں رات جو ہے نا وہاں سے ہوا ہے آسمان سے، اور اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے۔ تو وہاں ایک پادری بیٹھا تھا، پادری کہتا ہے کہ وہ پیغمبر بالکل صحیح فرماتے ہیں، کیونکہ اس رات میں وہاں تھا بیت المقدس کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ پوری کوشش کی ہم نے، 10 بندوں نے اس کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ ہم سمجھ گئے کوئی اللہ کی جانب سے معاملہ ہے، تو آپ نے تشریف آور ہونا تھا، اس لیے دروازے بند نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بجائے ایمان لانے کے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو وہ حضرت جبرائیل آپ کے دوست، قریبی ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ راتوں رات آسمان سے ہو کر واپس آ گیا ہے تو کیا یہ حقیقت ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو ایسی بات ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر میرا دوست کہتا ہے نا تو یہ درست ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا رنگ تصدیق پڑ گیا تھا۔ تو اس طرح آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ واقعہ معراج حقیقت ہے۔ رات کو آپ کو جبرائیل علیہ السلام براق پر بٹھا کر لے گئے تھے، اور جو ہے نا یہ جسم کے ساتھ ہوا تھا، اور جو ہے نا آپ کو اللہ پاک کا دیدار بھی ہوا ہے، اور اس بات کو آپ سامنے رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔